پنجاب پولیس کے اہلکاروں اور افسران کے خلاف جو مقدمات درج ہوتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کیا جن پولیس افسران یا اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ یقیناً اس میں بہت ساری ایف آئی آرز ایسی ہوتی ہیں جو اس ڈسپلن فورس کا حصہ ہونے کے باوجود وہ پولیس افسران اور اہلکار جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ کام کرتے ہیں۔ ماضی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں پولیس کے افسران کے خلاف منشیات فروخت کرنے کے بھی الزامات سامنے آتے رہے۔ نہ صرف الزامات تھے بلکہ وہ انویسٹیگیشن میں بھی کئی چیزیں ثابت ہوئیں اور ماضی کے ان کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بھی پتہ چلا کہ وہ کسی نہ کسی ایسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو لاہور کا سرحدی علاقہ ہے ڈیال گاؤں، وہاں پر بھی پولیس اہلکار، ایک یونٹ کے پولیس اہلکار جو تھے غیر قانونی کام میں رشوت کا بازار گرم کیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے خلاف بھی مقدمات تھانہ باٹا پور کی حدود میں درج ہوئے، انکوائری ہوئی، ان میں تمام چیزیں ثابت ہوئیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دو تین چیزیں نئی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تھانہ ہنجروال لاہور کا علاقہ ہے جو یقیناً سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہنجروال جو ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پہ تھانہ ہنجروال میں انویسٹیگیشن ونگ کے جوانوں کے افسران کے ہاتھوں ایک منشیات فروش جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے۔ اس کی فرار ہونے کی وجوہات کیا ہیں یہ تو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ منشیات فروش کو جوڈیشل کروانے کے لیے جیل لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کو جب واپس لایا جاتا ہے تو وہ ہتھکڑیوں کے ساتھ ملزم فرار ہو جاتا ہے اور پولیس کے شیر جوان جو تھے اس کو پکڑنے میں، اس کو دبوچنے میں ناکام رہے۔ پھر افسران کی جانب سے حکم ملتا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے تھانہ ہنجروال میں، اور بڑا واضح قسم کا پیغام جو ہے اس حوالے سے پنجاب پولیس کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پولیس سے تعلق رکھنے والے، ڈسپلن فورس سے تعلق رکھنے والے اہلکار کوئی بھی غیر قانونی کام کرتے ہیں یا اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو افسران جو ہیں اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں۔ یقیناً اس بات کا نوٹس لیا جاتا ہے اور اس حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران جو ہیں انہوں نے حال ہی میں اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے اس طرح کی شکایت، چاہے وہ ایلیگل کوئی کسی کو ہراسمنٹ کرنے کا الزام ہو، ایلیگل خواہشات پوری کروانے کا الزام ہو، تو اس کے لیے آئی جی آفس میں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس میں ایسے شکایات سیل بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو آن لائن کیا گیا ہے تو اسی لیے فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس پولیس افسر پہ یا اس پولیس اہلکار کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ڈی آئی جی آپریشن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے تازہ ترین، وہ کیا ہے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے جتنا کام کیا نا وہ اس لحاظ سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، سب سے پہلا یہ ہے اگر اس کی بات کریں تو ہم ایکسیسیبل ہو گئے، آفیسرز ایکسیسیبل ہو گئے لوگوں کے لیے۔ پہلے شاید پولیس کی شکایت کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ برا رویہ، ہائی ہینڈڈنس، کرپشن کی کوئی شکایت آئی تو لوگ بتاتے بھی نہیں تھے۔ اب ہم نے اپنا سسٹم بھی ٹرانسپیرنٹ کر لیا، ہم ایکسیسیبل بھی ہو گئے۔ اب ہمارے پاس لوگ شکایت اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کہ ان شکایتوں پہ ایکشن بھی زیادہ ہو رہا ہے، وہ ڈسمس بھی ہو رہے ہیں، ان پہ پرچے بھی ہو رہے ہیں، وہ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی سخت کر دی۔ اب آپ کو ایک مارک ڈفرنس نہ صرف پبلک سروس ڈیلیوری میں آئے گا نظر، ساتھ ساتھ آپ کو رویے میں بھی بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی سخت ہوگی۔ جہاں پہ شکایت ہوئی، آئی جی صاحب کی ہیلپ لائن ہے، سی ایم کی ہیلپ لائن ہے، ہم اپنے آفیسز میں بھی بیٹھے ہیں اور کھلی کچہریاں جو ہم ایریاز میں جا کے کرتے ہیں۔ جمعے کے بعد اس جمعے کو 210 کھلی کچہریاں صرف جمعے والے دن لگائی گئیں لاہور پورے شہر میں، مساجد میں بھی اور دفاتر میں بھی۔ تو اس کے تھرو لوگ اب ہم سے کنیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو جہاں پہ کوئی شکایت آ رہی ہے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کانسٹنٹ مانیٹرنگ اور اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی، جس سے انشاءاللہ اس میں بہتری ہے۔